اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ تقلید میں اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس چار امکانات، عقلی امکانات بنتے ہیں تقلید کے حوالے سے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی تقلید جو ہے وہ صحیح ہے۔ چار پاسبلٹیز بنتی ہیں عقلی طور پر کہ رجوع کرنے والا اور جس کی طرف رجوع کیا جائے، صحیح نا؟ مثلا فرض کریں آپ رجوع کر رہی ہیں ایکس کی طرف، تو آپ رجوع کرنے والی اور ایکس جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مرجع، یعنی جس کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ یا تو یہ جو دو افراد ہیں، رجوع کرنے والا اور جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، یا تو دونوں عالم ہیں یا دونوں جاہل ہیں، یا رجوع کرنے والا عالم اور جس کی طرف کیا جا رہا ہے وہ جاہل، یا الٹا کہ رجوع کرنے والا جاہل اور جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے وہ عالم۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں، پانچویں کوئی صورت نہیں بنے گی، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ پریشان مت کیجیے گا ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ چار عقلی پاسبلٹیز ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں بنے گی۔ یا دونوں عالم ہوں گے یا دونوں جاہل ہوں گے، یا رجوع کرنے والا جاہل ہوگا اور جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے وہ عالم، یا رجوع کرنے والا عالم اور جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے وہ جاہل۔ پاسبلٹیز یہ چار بنتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تقلید ان میں سے کون سی پاسبلٹی بنتی ہے، آیا چاروں میں تقلید صحیح ہے؟ چاروں تقلیدیں، یعنی یہ تقلید ہو رہی ہے نا، ایک رجوع کر رہا ہے ایک کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، یعنی تقلید۔ اب میں نے کہا جی دونوں عالم سے مراد یہ ہو جائے گا کہ دونوں مجتہد ہیں، یا دونوں مجتہد ہیں یا دونوں ہی مجتہد نہیں ہیں، جاہل ہیں یعنی دونوں ہی مجتہد نہیں ہیں، یا رجوع کرنے والا مجتہد ہے جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے وہ غیر مجتہد ہے، یا الٹا رجوع کرنے والا غیر مجتہد ہے اور جس کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ مجتہد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار صورتیں ہمارے پاس بنتی ہیں اس اعتبار سے۔ جاہل جاہل کی طرف رجوع کرے، اصلا فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو بھی نہیں معلوم اس کو بھی نہیں معلوم، تو دونوں ایک ہی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس رجوع کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ یہ قرآن و سنت سمجھتا ہے نہ یہ قرآن و سنت سمجھتا ہے، لہذا نہ یہ استنباط کر سکتا ہے نہ یہ استنباط کر سکتا ہے، تو دونوں ایک ہی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو باطل صورت ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کی طرف رجوع کرے، عالم جاہل کی طرف رجوع کرے، یہ بھی باطل ہے، یہ تو بدتر کیفیت ہو گئی نا۔ جاہل جاہل کی طرف رجوع کرے پھر بھی چلو دونوں ایک ہی لیول کے ہیں، لیکن عالم یعنی جاننے والا یعنی مجتہد ایک غیر عالم یعنی نہ جاننے والا یعنی غیر مجتہد کی طرف رجوع کرے، یہ تو اور بھی بدتر ہے۔ یعنی میں جو قرآن و حدیث سمجھتا ہوں، میں اپنے مسئلے لینے کے لیے ایک ایسے کے پاس جاؤں کہ جس کو کچھ پتہ نہیں قرآن و حدیث کا، تو یہ بدتر کیفیت بن جاتی ہے، لہذا یہ بھی باطل کیفیت ہے کہ عالم کا جاہل کی طرف رجوع کرنا یہ عقلاً قبیح ہے، اور جاہل کا جاہل کی طرف رجوع کرنا یہ بھی عقلاً غیر مفید ہے، کوئی اثر نہیں ہے اس کا۔ باقی بچتی ہیں دو صورتیں، عالم عالم کی طرف رجوع کرے اور جاہل عالم کی طرف رجوع کرے۔ عالم عالم کی طرف رجوع کرے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ خود سمجھ رہے تو مثلا فرض کریں مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے امام بارگاہ کہاں کا ہے، راستہ کیا ہے اس کا، جب مجھے معلوم ہے کہ راستہ کیا ہے تو میں کسی سے پوچھوں گا کیا؟ نہیں پوچھوں گا۔ اچھا آپ کہیں گے یہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط پتہ ہو، تو یہی ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ غلط بتا دے، کیونکہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں نا، وہ اس کو ہم معصوم تو نہیں فرض کر رہے، وہ بھی ہماری طرح کا یہ منتہا، میں بھی ایک عالم، مثلا فرض کریں میں ایک مجتہد اور ایک آگا ایکس مجتہد، میں اپنے مسئلے ان سے پوچھ کے حل کروں، وہ اپنے مسئلے مجھ سے پوچھ کے حل کریں، تو بہتر نہیں دونوں اپنے اپنے علم پر عمل کر لیں۔ ایک ہی لیول پہ ہو تو نا
سے نیچے کے جو عالم دیکھو جو مجتہد ہے، دیکھو مجتہد ہے، جب آپ اجتہاد کی بات کرتے ہو تو اجتہاد ایک صلاحیت کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے استنباط اور اجتہاد ایک صلاحیت کا نام ہے. اب جس کے اندر صلاحیت ہے تو پھر اس میں اونچ نیچ کیا ہے؟ مثلا فرض کریں جو گاڑیاں چلاتے ہیں ڈرائیورز ہیں، تو گاڑی آپ کو بھی چلانی آتی ہے، گاڑی آپ کو بھی چلانی آتی ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلا گیئر کون سا ہے، دوسرا گیئر کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے، پانچواں کون سا ہے، ریورس کیا ہے. گیئر چینج کرنے کے لیے آپ کو پہلے بریک دبانی ہے یا کلچ دبانا ہے یا ایکسیلیٹر، یہ سب کچھ معلوم ہے آپ کو. جب معلوم ہے، چاہے آپ بالکل تازہ سیکھی ہوئی ہوں لیکن معلوم ہے آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ. اب سیکھ چکے ہیں آپ، جب سیکھ چکے ہیں تو آپ کیا پوچھیں گے؟ دوسرا جو بتائے گا وہ کیا بتائے گا؟ وہ بھی یہی سب کچھ بتائے گا جو آپ کو معلوم ہے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کام وہ بھی کر سکتا ہے. استنباط کی صلاحیت اگر آپ میں ہے تو استنباط کی صلاحیت اس میں بھی ہے، اس میں بھی صلاحیت، آپ میں بھی صلاحیت. مجتہد کا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہضم کر پائیں آپ. فرض کریں کل کو میں مجتہد بن گیا، ٹھیک ہے، فرض المحال لیس بمحال، خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان ایسے ہی فرض کر کے، درست. اور یہ آغا سیستانی آپ کہیں یار یہ تو مثلا 50 سال سے اجتہاد کر رہے ہیں، مثلا 30 سال تو ان کو تقریباً ہو ہی گئے ہیں مرجعیت پر، درست. ایک یہ، ایک میں بیٹھا درس دینے، میرے سامنے میرے طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ایک مسئلہ اٹھایا توضیح المسائل کا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر آج بحث کرنی ہے، یہ آیتیں، یہ روایتیں، اور میرے حساب سے اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ یہاں پر تیمم نہیں ہونا چاہیے بلکہ وضو ہونا چاہیے. آپ نے آغا سیستانی کا دیکھا، اس میں لکھا ہے تیمم ہونا چاہیے. میں جب مجتہد بن کر ایک بات کرتا ہوں تو میرے کہنے کا یعنی یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آغا سیستانی سے ہوئی ہے غلطی. اصل چیز ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اجتہاد کا مطلب یہی ہے. وہ اللہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں غلط جا رہا ہوں تو اصل میرا فتویٰ غلط، جب فتویٰ غلط تو غلط فتویٰ دینے کا تو سیدھی جہنم میں ٹھکانہ بنے گا، اور کیا بنے گا. جانتے بوجھتے اگر کوئی مجتہد فتویٰ غلط دے گا تو آپ کے خیال میں اس کو جنت کا کون سا درجہ ملے گا؟ وہ جہنم ہی اگر روک لے اپنے پاس تو بڑی بات ہے، درست. لہٰذا جب میں اجتہاد کے مرحلے پر بیٹھتا ہوں، اجتہاد کی ماہیت یہی ہے کہ دوسروں کے فتووں کو، اگر میرا فتویٰ دوسروں، دیکھیں دو صورتیں، یا میرا موافق ہے یا مخالف ہے. میری رائے، میں ایز اے مجتہد ابھی بات کر رہا ہوں نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، اور نہیں ہو پائیں گے مجھے بھی پتہ، اب تو جانے کے دن آ رہے ہیں، آپ کہاں خوش کر رہے ہیں ہمیں. وہ عرض خدمت یہ ہے کہ یا میری رائے مثلا فرض کریں یہ آغا سیستانی کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی. جہاں پہ موافق ہے وہاں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے نا، وہاں تو وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بحث آتی یہ ہے کہ اگر میرا فتویٰ ان سے مخالف ہے تو وہاں بحث ہے اصل میں کون صحیح ہے. ان سے پوچھو گے کہیں گے میں صحیح ہوں، یہ غلط بول رہا ہے. مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں میں صحیح ہوں، ان سے غلطی ہو رہی ہے. ود ڈیو رسپیکٹ آیت اللہ العظمیٰ ہوں گے اپنے گھر میں، لیکن میرے حساب سے ان سے یہ اشتباہ ہو رہا ہے، یا یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا بالآخر وہ ان کی سمجھ ہے یہ میری سمجھ ہے. جو ظواہر کی پچھلی دفعہ بات آئی تھی اختلاف کی وجہ کہ مثلا ایک جملہ وہ کسی طرح سے معنی کر رہے ہیں، میں کسی طرح سے معنی کر رہا ہوں. ایک راوی وہ کوئی فرض کر رہے ہیں، میں کسی اور کو فرض کر رہا ہوں. تو اختلافات کی وجوہات تو ہوتی ہیں نا، لیکن میں جس پیٹرن پہ چل رہا ہوں اور جس دلیل کو چلتے آخر تک پہنچا رہا ہوں، تو جب میں اس نتیجے تک پہنچوں گا جو ان سے مخالف ہوگا تو آٹومیٹکلی میرے کہنے کا مقصد، فتویٰ دینے کا مطلب یہ کہ ان سے اشتباہ ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. وہ کہیں گے نہیں جی مجھ سے اشتباہ ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ، تو وہ ان کی رائے، وہ میری رائے. تو میں آپ خود سوچیں کہ جب میں ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کی رائے غلط ہے، تو میں کیسے ان کی رائے پر عمل کر سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ پوائنٹ؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اگر میرے فتویٰ جو مخالف ہے آغا سیستانی کے، وہ فتویٰ دینے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آغا سیستانی کی دلیل قابل قبول نہیں ہے. دلیل وہ قابل قبول ہے جو میں نے بیان کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، نہ کہ وہ والا.
اب آپ مجھے کہیں کہ جی آپ آغا سیستانی کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ میں کیوں مانوں بھائی؟ جب میرے حساب سے ایک بندے سے اشتباہ ہو رہا ہے یا ایک بندہ غلط نتیجے تک پہنچ رہا ہے، تو کون سی عقل مجھے یہ جواز فراہم کرے گی کہ جس ایک بندے کو غلط مانتے ہوئے میں اسی کے پیچھے چل پڑوں؟ کون سی عقل ہوگی؟ یہیں سے آپ کو اس بات کا بھی جواب مل جائے گا کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور مجتہدین سے ایک چاند کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بیٹھ کے مسئلہ کیوں نہیں حل کر لیتے؟ جو بھی یہ جملہ کہتا ہے نا، یہ بیٹھ کے مسئلہ کیوں نہیں حل کر لیتے، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے۔ اب معذرت کے ساتھ، اب مجھے نہیں پتا کہ کسی نے یہ کہا ہے، پتہ چلے کل کو کسی اور نے کہا وہ میرے ہی گلے پڑ جائے کہانی، لیکن بہت معذرت کے ساتھ اس لیے کہ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کو اصلاً معلوم ہی نہیں ہے اجتہاد ہوتا کیا ہے۔ اس لیے اس اینگل سے میں نے کہا کہ وہ جاہل ہے، کہ اس کو اس کا مطلب ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اجتہاد کی ماہیت کیا ہے۔ جو بھی یہ بات کرتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرے اپنا خیال یہ ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تو یہ نہیں بولے گا۔ اگر واقعی پڑھا لکھا ہے تو اس کو معلوم ہے، لہٰذا وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ یہ عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ان پڑھ قسم کے لوگ، ٹوپی شیروانی پہن کے ممبروں پہ چلے گئے، کوئی امامہ لگا کے ممبروں پہ چلا گیا، کوئی کیا، پڑھا لکھا کوئی ہے نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے کہ وہ اب اعلیٰ ہر شخص کی اپنی دوائی ہوتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اب جو بھی اس کی وجہ رہی ہو، لیکن ایسے افراد آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جو، یعنی میں ایسے لوگوں کو خود جانتا ہوں کہ جنہوں نے مدرسوں کی شکل نہیں دیکھی لیکن وہ امامہ پہن کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں یا بیٹھتے تھے، درست۔ اب آپ کے لیے میں بھی امامے والا ایک مولوی صاحب، آغا صاحب، اور وہ دوسرا بیٹھا ہوا ہو تو وہ بھی مولوی صاحب اور آغا صاحب ہے، آپ کے لیے میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ صرف آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ ابھی مدرسۃ القائم کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک عوام کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ کسی مجلس میں گئی ہیں، ایک مجلس میں پہنچی، میں بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، دوسری مجلس میں پہنچی وہ دوسرے صاحب بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، وہ بھی امامے والے ہیں، میں بھی امامے والا ہوں، اس نے بھی عبا کپا پہنی ہے، میں نے بھی پہنی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ دیکھیں گے یار یہ بھی مولوی صاحب ہیں، وہ بھی مولوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھیں گی، آپ کی نگاہ جو ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی، اس لیے کہ دونوں آپ کے لیے بالآخر ایک معمم، ملبس، صاحب، یعنی لباس کے اعتبار سے صاحب علم ہے، درست۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے کہا نا کہ ہمارے یہ بڑی مشکلات ہیں کہ صاحب علم کو نکالنا بڑا مشکل ہے، یعنی ایسے افراد زیادہ ہیں تعداد میں کہ جو لباس میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن علم ان کا، یعنی وہ منہ کھولتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کتنا علم ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ بولتا ہے کہ یہ بیٹھ کے مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سسٹم ہی نہیں معلوم ہے، اس کو اجتہاد ہی کا نہیں پتہ ہے۔ نتیجتاً یہ چیزیں وہی والی بات ہے نا کہ مثلا فرض کریں آغا خوئی، خدا رحمت کرے، آغا خوئی کا نظریہ تھا کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چاند ہو جائے، اگر رات کامن ہے تو ہر جگہ کے لیے چاند ثابت ہے، جہاں جہاں رات کامن ہے، مشترک ہے، چاہے ایک اول شب ہو اور دوسرے کی آخر شب ہو، بس تھوڑی سی اگر وہ آپس میں اوور لیپ کر رہی ہیں دن اور راتیں دونوں شہروں کی، تو کافی ہے، تو کم و بیش آدھی دنیا میں چاند ثابت ہو جاتا تھا۔ آغا خمینی خدا رحمت کرے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی افق ایک ہونا چاہیے، تو دونوں کے نظریات میں فرق بہت تھا۔ اب آپ آغا خوئی کو کہیں یار آغا خمینی کے پاس بیٹھ کے طے کرو، تو کیسے طے کریں گے؟ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے استاد نقل کیا کرتے تھے کہ آغا خمینی کے فرزند شاید احمد خمینی ان کے درس میں جایا کرتے تھے، درس خارج میں، اور باپ بیٹا میں اکثر نزاع ہو جاتی تھی کسی مسئلے پہ، علمی بحث، اور ایٹ دا اینڈ نہ یہ ان کو قائل کر پاتے تھے نہ وہ ان کو قائل کر پاتے تھے۔ تو ایک عربی کا شعر ہے جس کا آیت میں اگر ترجمہ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے لکم دینکم ولی دین، بھائی تم بھی مجتہد ہو، تم اپنی رائے پر عمل کرو، میں اپنا مجتہد ہوں، میں اپنی رائے پر عمل کروں گا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین۔ تو بیٹھ کر قائل کرنا
کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو پیچھے سے دیکھ کر سب کو رد کر کے، یعنی سمجھے کچلتا 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 وہاں تک پہنچتا ہے، اور یہ جو پہنچا ہے وہ اپنے، یعنی اس نے ان کی، دیکھیں یہ دو نظریے ایسے نہیں کہ آغا خوئی اور آغا خمینی کے زمانے میں ہی وجود میں آئے ہوں، اس سے پہلے تھے ہی نہیں، یہ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو پیچھے سے جب نظریات چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے سپورٹ کرنے والوں کی دلیلیں موجود ہی ہیں نا پہلے بھی، اور اس کو سپورٹ کرنے والے کی بھی دلیلیں موجود ہیں۔ تو جو یہ فتویٰ دے رہا ہے اس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے نا، وہ دیکھتا ہے، رد کرتا ہے کہ یہ غلط ہیں، اس میں یہ گڑبڑ ہے، اس دلیل میں یہ مشکل ہے، اور پھر اپنی بات کو ثابت کرتا ہے۔ وہ جو بعض لوگ ذاکری کرتے ہوئے بولتے ہیں نا لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے اجتہاد میں، پہلے نفی کی جاتی ہے کہ یہ جو دلیلیں لائی گئی ہیں اس کے اگینسٹ یہ سب باطل ہیں، اور پھر اپنی نظریے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے دیکھے بغیر فتویٰ دے دیا، اس نے دیکھے بغیر فتویٰ دے دیا، اس میں پھر بھی آپ گنجائش نکال سکتے تھے کہ چلو دونوں بیٹھ جائیں، لیکن جو سب کچھ دیکھ کر آئے ہوں اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ اس نے اس کی دلیلیں دیکھی ہیں، اس نے اس کی دلیلیں دیکھی ہیں، یہ ان کو رد کر رہا ہے، وہ ان کو رد کر رہا ہے، ایٹ دا اینڈ پھر وہی ہوتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ لہٰذا اجتہاد، دونوں مجتہدوں کا ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنا اولاً تو معقول، یہ بھی معقول نہیں ہے، اس لیے کہ میں جس کو غلط سمجھ رہا ہوں میں کیسے اس کی طرف رجوع کروں، وہ جس کو غلط سمجھ رہا ہے وہ کیسے میری طرف رجوع کرے گا؟ تو ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کی طرف رجوع باطل ہے، قبیح ہے عقلاً، درست؟ تو آ جا کے کیا بچ گیا پھر؟ ایک صورت، تین تو باطل ہو گئی نا، ایک بچ گئی کہ ایک جاہل ایک عالم کی طرف رجوع کرے، اسی کو تقلید کہتے ہیں ہم، کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا۔ اگر آپ کو یاد ہو جو پہلی اس سلسلے کی گفتگو تھی، جو دلیلوں کی بات آئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے بعض آیات کے ذریعے، جن میں سے ایک آیت یہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، اور یہی تقلید کی تھیم ہے، آپ نہیں جانتے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ اچھا، اگرچہ مسائل کا مجھے کہا گیا، لیکن اب ایک دو چیزیں میرے ذہن میں بقول معروف یہیں بیٹھ کر عطا ہوئی ہیں، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ذرا، تو وہ بھی اچھی ہیں، ہو جائیں بات تو اس کے اوپر بھی، کہ دیکھیں تقلید یعنی جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں تقلید، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں کہ یہ صرف دین کے اندر نہیں ہے، دنیا کے بھی اندر ہزاروں امور میں ہر انسان، ہم میں سے ہر کوئی یوں سمجھے تقلیدوں کے اندر لپٹا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، یعنی ہماری زندگیاں جو ہیں تقلیدوں میں گزرتی ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی کک سے رائے لیتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں، یہ ساری تقلیدیں ہی ہیں نا، کیونکہ آپ کو جو چیز جس کا نہیں معلوم آپ اس سے پوچھتے ہیں، جس کو معلوم ہے، آپ کو ایک ریسیپی نہیں آتی تھی، آپ نے ایک سے پوچھا، اس سے ریسیپی پوچھ کے آپ نے پکا دیا، تو یہ تقلید اور کیا ہے؟ تو تقلیدوں سے ہماری زندگیاں لپٹی ہوئی ہیں، ہم تقلیدوں سے مستغنی نہیں ہیں، بے نیاز نہیں ہیں، اور دین بھی اسی طرح ہی ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اگر میری بات میرے ساتھ ساتھ چلیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دین میں بھی اگر تقلید رکھی گئی ہے، جیسے وہ آیت اور روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش تو کی تھیں کہ دین بھی تقلید کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو امضا کرتا ہے، صحیح مانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک لطف الہی ہے، احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ایک ایسا راستہ ہمارے لیے کھولا ہے کہ جس میں ہم لوگ مشکلات سے بچ جاتے ہیں۔ اجتہاد کرنا ہر کسی کے بس کا اول تو کام ہی نہیں ہے، اجتہاد ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک وقت چاہیے، آپ کو ٹھیک ٹھاک محنت چاہیے، آپ کو زحمت چاہیے۔ یعنی اسی لیے قرآن کی جو آیت میں نے شروع میں عرض کی تھی، جس میں پروردگار عالم کا کیا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْلَا مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر قبیلے یا ہر قوم میں سے ایک گروہ نکلے اور جا کے سیکھے، نہیں کہا کہ سب جاؤ، بھئی ذمہ داری تو سب کی ہے نا،
نماز مجھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، خدا مجھ سے کیسی نماز چاہتا ہے، کس وقت میری کیا ذمہ داری ہے، یہ میری اپنے طے کرنا ہے نا، مجھے طے کرنا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو میری ذمہ داری ہے۔ مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، مجھے خمس دینی ہے، مجھے زکوٰۃ کرنی ہے، مجھے مثلا فرض کریں کسی موقع پہ جہاد کے لیے نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے، یہ جتنے بھی امور ہیں، کہاں جھوٹ جائز ہے، کہاں جھوٹ حرام ہے، کہاں غیبت جائز ہے، کہاں غیبت حرام ہے، کون سا گانا سن سکتا ہوں، کون سا گانا نہیں سن سکتا ہوں، کون سے گیمز کھیل سکتا ہوں، کون سے گیمز نہیں کھیل سکتا ہوں، کن کنڈیشن سے کھیل سکتا ہوں، یہ ساری وہ چیزیں جو ہر انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری ہے کہ طے کرے کہ خدا ان تمام موارد میں آپ سے کیا چاہتا ہے۔ جب ہر انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری ہے تو پھر ہر انڈیویجول کے اوپر واجب ہونا چاہیے نا کہ جا، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس، امام تو ہے نہیں موجود، غیبت امام میں بالخصوص ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم جائیں، جا کے اجتہاد کریں اور جا کے خود قرآن اور حدیث سے نکالیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب پورا پاکستان اٹھ کر حوضہ علمیہ قم نجف میں پہنچ گیا، چلیں پورا پاکستان نہ صحیح، پورے پاکستان کے مومنین و مومنات، ایک تو وہاں کی مشکلات، اتنی اکوموڈیشن دیں کہاں سے، درست، پھر دوسرا وہی والی بات ہے، جب سب پڑھائی کے لیے نکل آئیں گے تو کام تو ایک دیکھیں، دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں کہ جی میں کماؤں گا بھی اور میں پڑھائی بھی کروں گا، یہ آج کے زمانے میں کوئی آسان کام نہیں ہے، کہنا، سوچنا، تصور کرنا یہ سب آسان ہوتے ہیں، جب آپ پریکٹیکل گراؤنڈ پر آتے ہیں، جب بیٹھ کر آپ کو 10 گھنٹے کی پڑھائی کرنی پڑے گی تو آپ کب جا کے 10 گھنٹے دن کے آپ پڑھائی کریں، رات کے 8-10 گھنٹے آپ پھر جا کے کام کریں، تو پھر سوئیں گے کب اور باقی ضروریات زندگی کب پوری کریں گے آپ، تو آسان چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ سارے چلیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں سارے کوئی کھانے کا انتظام ہو گیا، سب کا رہائش کا انتظام ہو گیا، لیکن ہر کسی کی کیپیبلٹی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ آپ سمجھائیں، جب پوچھو سمجھ میں آ گیا، آدھی کہتی ہیں جی، آدھی کہتی ہیں نہیں، یا چلیں آدھی نہ بھی ہوں، 10% بھی نہ والی نکل آئیں تو آپ کو بالآخر پھر سے ریپیٹ تو کرنا پڑے گا نا ان 10% کو سمجھانے کے لیے۔ کب تک ریپیٹ کرتے رہیں گے؟ جب تک کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں مشکلات، اچھا چلیں جی آپ سب یہاں آ گئے، اب یہاں کے جو سارے امور زندگی ہیں وہ کیسے گزریں گے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا آپ کے پاس پاکستان میں، کوئی آپ کے پاس انجینئر نہیں ہوگا، کوئی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نرسز نہیں ہوں گی، کوئی لیڈی ڈاکٹر، کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب تو قم میں بیٹھے پڑھائی کر رہے ہیں، یعنی پورا نظام زندگی انسان کا مختل ہو جائے گا، خلل پیدا ہو جائے گا نظام زندگی میں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں شاید تصور اتنا مشکل نہ ہو، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈز پر اگر آپ جائیں تو کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ہر انسان کو ایک سہولت دی ہے کہ تم میں سے جو کر سکتے ہیں وہ جائیں جا کے کریں، جو نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اسی آیت کے اندر ہے، لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ یہ آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں اور ان کی قوم شاید ڈرے اور مثلا ہدایت پا جائے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے قوم کو سکھائیں، درست۔ اچھا یہاں سے فتوے کی حجیت بھی نکالتے ہیں کہ اگر ان پر واجب ہو کہ آ کے قوم کو سکھائیں اور ہم پر واجب نہ ہو کہ ان کی بات مانیں تو پھر ان کا سکھانا ہی لغو ہو جائے گا، ان کا سکھانا ضروری، ہمارا سیکھنا واجب نہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ آپ پر سیکھنا بھی واجب ہو جائے گا، اس لیے ان کا فتویٰ آپ کے لیے حجت بن جاتا ہے، درست۔ لہٰذا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ کہ جو اعتراض کرتے ہیں تقلید کے اوپر، یعنی واقعاً انتہائی نافہم قوم ہے، اتنی نافہم کہ ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اگر تقلید نہیں کریں گے تو ہر انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری ہوگی، وہ جائے جا کے اجتہاد کرے۔ مزے کی بات تو یہ کہ یہ لوگ اجتہاد کو بھی نہیں مانتے ہیں، جو پچھلی دفعہ بات آئی تھی، لیکن کرنا پڑے گا۔ اگر خدا یعنی یہ سمجھتے ہیں ہم اصول کافی کا ترجمہ یا من لا یعذر الفقیہ کا ترجمہ بغلوں میں لے کے گھومیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس سے،
یہ خود آپ تقلید کر رہے ہیں. ترجمہ آپ نے خود تو نہیں کیا نا, کسی کے کیے ہوئے ترجمے پر آپ رلائے کریں تو تقلید اور کیا ہے. ایک تقلید سے بچنے کے لیے ایک دوسری تقلید میں پھنسے ہوئے, من حیث لا یشعرون, لیکن سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم تقلید ہی کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں ہم بڑی فن خانیاں دکھا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود خدا کی طرف سے ایک سمجھیں کہ دروازہ کھولا گیا ہے تاکہ نظام زندگی میں خلل پیدا نہ ہو, جو نہیں سیکھ سکتے ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں, سیکھنے والے بھی تمام اگر وہاں چلے گئے اتنے ذہین لوگ تو باقی ساری فیلڈز جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی, وہ خود ایک مشکلات کا ذریعہ بنتی ہیں بعض اوقات. لہذا ایک راستہ کھولا گیا کہ بھئی آپ صحیح ہے, آپ نہیں جانتے نا تو آپ ان سے سیکھ لیں یا ان سے پوچھ لیں کہ جو جانتے ہیں. آپ مجتہد نہیں ہیں, آپ مجتہد کی طرف رجوع کر لیں, آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. تو اس میں کون سی ایسی انہونی سی چیز ہے یا ایسا کوئی ظلم کر دیا شریعت نے یا عقل نے کہ انسان اتنا مخالف ہو جائے تقلید کا؟ کون سی ایسی اس کے اندر بات ہے؟ یعنی میں نے کہا نا کہ ایک بہت انتہائی ایک نیچرل سی چیز ہے, نارمل سی چیز ہے آپ کی زندگیوں میں. اس ایک تقلید کو اگر ہم, مجھے نہیں سمجھ میں آتا جب چیزیں دین میں آتی ہیں نا تو لوگوں کو چڑ کیا چڑھتی ہے. وہی چیز جو غیر دین میں کر رہے ہوتے ہیں دین میں آ کے ایک غوغا ہو جاتا ہے اس کا. تو بھائی نام بدل یار, اس کو تقلید کی بجائے چنو نام رکھ دو اس کا. نام میں تھوڑی کوئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اصل تو ماہیت ہے نا اس کام کی. وہ آپ کو تقلید بری لگ رہی ہے, تقلید و اجتہاد برا لگ رہا ہے, چنو منو نام رکھ دو اس کا. ہمیں کوئی فرق تھوڑی پڑنا ہے آپ اجتہاد بولیں یا چنو بولیں یا منو بولیں یا کیا بولیں. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کی زندگیاں اس سے خالی نہیں ہیں. جب دنیا میں خالی نہیں ہے تو دین میں کیوں پریشانی ہے آپ کو؟ صرف یہ پوائنٹ ہے میرا کہ آپ کی زندگیاں جب اس سے خالی نہیں ہیں, جب دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, آپ دنیاوی سارے امور میں بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کیوں نہیں ایک کتاب بغل میں دبا لیں, کھولیں کتاب, دیکھیں سرجری کرنی ہے کھولیں کتاب اور کر لیں سرجری. جب آپ امام صادق کے قول سے اتنے فن خوان ہیں, اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ مطلب نکال سکتے ہیں, تو یہ تو پھر آپ کی یا تو اپنی زبان میں ہوگا یا اس زبان میں ہوگا کہ جس زبان کو آپ خود جانتے بھی ہوں گے. انگلش میں ہوگی نا, اور کیا ہوگا, بکس آپ کی انگلش میں ہوں گی نا. ایک بڑی تعداد ہے جو, اچھا مزے کی بات ہے یہ جو زیادہ مخالفین ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ. تو آپ تو ویسے ہی معاشرے کا پڑھا لکھا حصہ ہیں, تو کھولیں کتاب اور کریں سرجری. کیوں ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ کون اچھا ہے, کون برا ہے, کون اسپیشلسٹ ہے, کون کس نے کتنے کیسز کیا, اب تو پوری ہسٹری نکل آتی ہے. آپ گوگل علیہ السلام پہ جائیں کہ ڈاکٹر نے کتنے کیسز کیے, کتنے بگاڑے, کتنے سوارے, کتنے 4 سٹار ہے, 5 سٹار پہ چل رہا ہے, 4.5 پہ چل رہا ہے, 4.8 پہ چل رہا ہے, سب نکل آتا ہے آج کل. تو کیوں اتنی چھان بین کرتے ہیں؟ ایک کتاب پکڑیں میڈیکل سائنس کی, کھولیں دیکھیں وہاں کہاں لکھا ہوا ہے, جہاں پہ بھی آپریشن کی کوئی بات چیت کی ہوئی ہے, کتاب کھول کے سامنے رکھیں, بندہ سامنے لٹائیں تو کر لیں. جان نہیں سمجھ میں آتا, جان کا مسئلہ ہے. ارے جان سے زیادہ اہم ایمان ہے انسان کا, وہ ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کے اوپر تو آپ بڑے آرام سے چھکے مارتے ہیں, اور جان کی بات آتی ہے تو آپ احتیاط پہ آ جاتے ہیں. جس طرح ایمان کے اوپر آپ آگے آ کے ہاف پچ پہ آ کے چھکا مارتے ہیں نا, تو اسی طرح پھر جان پہ بھی کھیلیں. جان پہ تو آپ کو بڑی فکر ہے کہ جان نہ چلی جائے. ایک کٹ غلط لگ گیا تو پتہ نہیں دل کی بجائے جگر ہاتھ میں آ گیا, اور جگر کھولنا تھا تو دل کھل گیا. بھئی جو پہلی دفعہ کر رہا ہوگا ہاتھ تو کانپے گا نا اس کا, کاٹے گا کہیں سے, کٹے گا کہیں سے. یہ ہاتھ انسان کے تہذیب اٹھا کر مسئلہ نکالتے وقت کیوں نہیں کانپتے؟ اس وقت بھی کانپنے چاہیے. یہ تو آپ دنیاوی لوگوں کی باتوں پہ اتنا کانپ رہے ہیں, وہ تو امام صادق کی بات ہے, وہ جو منبع علم الہی ہیں, جو علم الہی سے آپ سے, وحی الہی سے آپ سے بات کر رہے ہیں. وہی کوئی اتنی آسان چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہ تو آپ اس کو جو ہے وہ پانی کی طرح پی جائیں.
خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک لطف ہے کہ اس نے ایک دروازہ کھلا رکھا، ورنہ آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، سب بیٹھے ہوئے ہوتے کم میں یا نجف میں، اور وہاں بیٹھ کے دوسروں کا دماغ کھا رہے ہوتے۔ جی فرما۔ جو نہیں کرتے وہ یہ بھی بات بولتے ہیں کہ سارے مسٹیک ایک ہی فتویٰ میں لیتے، مطلب سمجھاؤ گے ایگزامپل لے کر ڈاکٹرس کی مثال تبدیل ہونے چاہتے۔ تو دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ دین میں جب یہی چیزیں آتی ہیں وہ پتہ نہیں ان کو کیوں سمجھ میں آتی، ڈاکٹر میں کیوں سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری فیلڈ میں آپ کون، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ کوئی ایک فیلڈ لا کے دکھاؤ جہاں پہ کہیں اختلاف نہ ہوتا ہو۔ ہر فیلڈ میں آپ کے پاس اختلاف، ہر فیلڈ میں آپ کے پاس اختلافات ہیں، کوئی فیلڈ آپ کو ایسی نہیں ملے گی آپ کے اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو جب ہر فیلڈ میں اختلافات آپ کو ہضم ہو جاتے ہیں تو دین میں اگر روایتوں کے اندر یا فتووں میں اگر اختلاف ہے، اس کی وجوہات کچھ تو میں نے بتائی تھی، 3-4 تو وجوہات آئی تھی پچھلے ہفتے، اور اس سے زیادہ وجوہات بھی علماء نے بیان کی، میں نے کتابیں 1-2 کا ریفرنس بھی دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ 2 + 2 کس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آپ نہ سمجھنا چاہیں تو آپ اٹکے رہیں، 2 + 2 5، کوئی ڈنڈے بھی مارتا رہے، آپ کہیں نہیں جی 2 + 2 5، تو کیا کر لے گا کوئی؟ کچھ نہیں کر سکتا نا انسان۔ آپ ہی تنگ آ کے پیچھے ہوں گے، کہیں گے جہنم میں جاؤ بھائی، 2 + 2 5 تو جہنم میں جاؤ تم، اس سے زیادہ اور کیا کریں گے آپ؟ یہاں پہ بھی یہی ہے، نہیں مانتے تو پھر جاؤ جہاں جو تمہارا ٹھکانا ہے وہیں جاؤ، اور کیا۔ بہرحال یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، انسان کو سمجھ میں نہ آ سکیں، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کہیں یار یہ تو ہر کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آسان سی باتیں ہیں، آسان سی مثالیں دی گئی ہیں۔ اور چلیں ایک بات اور میں ان کے دفاع میں، اور پھر آپ کو اس کا جواب بھی میں دے دوں۔ میں نے کہا نا کہ آج میرے ارادہ نہیں تھا، آج مسائل بیان کرنے تھے، اس لیے بات دوسری طرف نکل گئی۔ ایک چیز جو ان کے پاس ہے جس کی بنا پر وہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے بقول میرے، اور وہ یہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ تو سارے معصوم امام ہیں نا، کلہم من نور واحد، اولنا محمد، اوسطنا آخرنا و کلنا، تو جب سب محمد ہیں، سب ایک ہی ہیں، تو ایک ہی بات کریں گے نا۔ یہ 2 باتیں کہاں سے آ گئیں پھر؟ اصل وجہ ان کی یہ ہے جو یہاں پر اٹکتی ہے ان کے بات، وہ یہ اٹکتی ہے کہ یہ سب معصومین کی، آپ دیکھیں باقی فیلڈ میں سرے پہ کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن دین میں سرے پہ معصومین ہیں۔ جب معصومین ہیں تو پھر کیوں الگ الگ باتیں آتی ہیں؟ اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض جگہ پہ معصومین نے اختلافات خود ڈالے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، بات جو میں کرنے جا رہا ہوں ہے تھوڑی مشکل، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہا کیا جا رہا ہے، نتیجے آخر میں نکالیے گا، پہلے نہ نکالیے گا۔ درست؟ ائمہ نے خود اختلاف ڈالے ہیں مومنین کی جان کی حفاظت کے لیے۔ کہیں پر اختلاف اس لیے ڈالا گیا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ شیعہ ہے۔ حتیٰ زرارہ انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے، 5ویں 6 امام کے اصحاب میں سے، اصحاب اجماع میں سے۔ اب اصحاب اجماع کیا ہوتے ہیں میں ابھی اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا، پھر بات اور دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن یوں سمجھ لیں کہ 6 یا 8 شاید 6 یا 8 اصحاب 6 امام کے، 6 یا 8 اصحاب 7ویں امام کے، اور 6 یا 8 اصحاب 8ویں امام کے۔ یہ ان کے سارے جتنے بھی اصحاب اور ساتھی تھے ان میں سے جس کو کہیں ایکسٹریکٹڈ ہیں، یہ انتہائی جلیل القدر افراد ہیں۔ یہ 18 کے لگ بھگ ہیں، جو میرے خیال میں 6 ہیں ظاہراً، ٹھیک ہے، جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے۔ ان کی کچھ کوالٹیز ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ یہ امام کے علاوہ کسی اور سے نقل کرتے ہی نہیں ہیں، کسی اور کو گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ اگر کہیں پہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جی، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے روایتوں میں، اس سے مثلا آپ روایت کو اگر صرف روایت کو دیکھیں گے نا، اس میں یوں ہوگا، ان سے پوچھا کہ مثلا فرض کریں اگر 3 اور 4 کا شک ہو جائے تو کیا کرے، انہوں نے جواب دیا کہ یوں کر لے۔ اب یہ ان سے پوچھا، یہ ان ہیں کون؟ تو ان 18 کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے اس ان سے مراد ہمیشہ امام ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام کے علاوہ کسی اور سے نقل
نہیں کرتے ہیں. یہ اتنی اعتبار ان کا زیادہ. ان میں سے ایک زرارہ ابن عیون ہے. لیکن آپ روایتیں جا کے دیکھیں, خود زرارہ کی مذمت میں روایتیں آئی ہیں. ایک طرف سے اصحاب اجماع میں سے ہیں, ایک طرف سے خود زرارہ کی مذمت میں چھٹے امام کے اقوال موجود ہیں. تو کسی نے پوچھا امام سے, تو کہا اس لیے کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ یہ ہمارا بندہ ہے. جب ہم مذمت کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہم سے, اگر ان کا ہوتا تو کیسے مذمت کرتے. یہ بات فوراً آتی ہے نا ذہن میں کہ بھئی اگر یہ امام صادق کا چاہنے والا ہوتا تو امام صادق کیسے اس کی مذمت کرتے. تو ہم بعض اوقات مذمت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ چھپا رہے, بچا رہے, اس کی جان بچی رہے. علی ابن یقطین کا واقعہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا اور کئی دفعہ سنا ہوگا. میں بہت مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ ہارون کا وزیر تھے اور امام کے کہنے کے مطابق ہارون کے ساتھ تھے. اور اکثر جو اطرافی تھے ہارون کے, وہ ان کی چغلیاں کیا کرتے تھے کہ یہ شیعہ ہیں, یہ آپ کو تو مانتے ہی نہیں ہے, تو ساتویں امام کو مانتے ہیں اور ان کو تحفے تحائف بیچتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ایسا ویسے. ان کے واقعات آپ پڑھیے گا, اچھے واقعات ہیں, دلچسپ واقعات. ایک مرتبہ کسی نے خود پہلے علی ابن یقطین نے امام سے پوچھا کہ یہ فرمائیں کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو امام نے سنی طریقے سے وضو کرنے کا طریقہ لکھ کر بھیجا علی ابن یقطین کو, جو ان کا اپنا خاص بندہ ہے. سنی طریقہ لکھ کے بھیجا. اچھا وہ ہماری طرح کے تو تھے نہیں کہ چونچا 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 کرتے, یہ کیا ہو گیا اب, آج تک تو یوں چل رہا تھا تو آج یہ ایک دم سے کیا ہو گیا. انہوں نے بھیجا, اس طریقے سے وضو شروع کر دیا. کسی نے ہارون کو مخبری کی کہ یہ تو امام صادق امام کاظم کو سپورٹ کرتا ہے, تو تمہیں مانتا ہی نہیں ہے, یہ تو تمہارا بندہ ہی نہیں, تو ان کا بندہ ہے جو تمہارے پاس کام کر رہا ہے. اب اس وقت سب سے آسان ذریعہ جانچنے کا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے وضو تھا. اس نے بندے لگا دیے اس کے پیچھے کہ چیک کرو یہ وضو کیسے کرتا ہے. جب بندوں نے دیکھا یہ سنی طریقے سے وضو کر رہا ہے, آ کے اس کو خبر دی کہ تو سنی طریقے سے وضو کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو پکڑتا, وہ مخبری کرنے والے کو سزا ملی. اور اس کے بعد پھر امام نے اس کو خط لکھا کہ آج کے بعد سے وضو اس طریقے سے کرو. تو یہ اب سنی طریقہ ساتویں امام کی روایت ہے. اب کیا کریں گے, اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ساتویں امام بولنے والے نا, غیر معصوم تو نہیں بول رہا. ساتویں امام کا طریقہ بتایا ہوا ہے, کہاں لے کے جائیں گی؟ لیکن اب وہی والی بات ہے کہ یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے وہ چیک کرے کہ کون سی روایت تقیتاً وارد ہوئی ہے, کون سی بغیر تقیے کے ہے. تو ان دونوں میں سے مثلا میرے پاس دو روایتیں آ گئی نا, ساتویں امام نے ایک طریقہ بتایا سنی طریقہ, ایک طریقہ بتایا شیعہ طریقہ. میرے پاس کیا کرائٹیریا کہ میں کہوں یہ والی ہے؟ میں تو صرف اکڑ بکڑ کر سکتا ہوں, اکڑ بکڑ بمبے بو 80-90 جہاں پہ ختم ہوا میں کہوں گا جی یہ والی. اس کے علاوہ میرے پاس کیا طریقہ ہے؟ آپ کو دے دیں گے, آپ اکڑ بکڑ کی بجائے اینی مینی مینا منہ کر لیں گے, اور کیا ہوگا. ہمارے پاس تو یہی طریقے ہیں نا, کہیں ٹائی ہو جائے تو ہم اسی طرح ہی مسئلے کو حل کرتے ہیں, یا ٹاس کریں گے یا کوئی بھی بالآخر اس ٹائپ کی چیز. یہ مجتہد ہوتا ہے جس کو کئی ٹولز ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کس طرح جانچنا ہے اور کس کو لینا ہے اور کس کے مطابق فتویٰ دینا ہے, کس کو چھوڑنا ہے. یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس ٹولز ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس اوزار ہی نہیں ہے اس کام کے کہ اگر روایتوں میں ٹکراؤ ہو جائے, دو روایتیں آ جائیں. اب یہ دو روایتیں ہیں, آپ کہیں جی یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ اختلاف تو خود امام نے ڈال دیا, مسئلہ تو وہیں سے, یعنی جو ہماری بیس جہاں سے شروع ہو رہی ہے مسئلہ تو وہیں سے وجود میں آیا ہے. لیکن امام نے یہ چیزیں کی ہیں, لیکن امام نے ساتھ ساتھ ایسے افراد کی تربیت بھی کی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ کون سی لینی ہے اور کون سی نہیں لینی ہے. یعنی یہ جو زرارہ اور محمد ابن مسلم اور یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں, یہ فقہا ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, اور ائمہ نے فقہا کی بے عنوان فقاہت تربیت کی ہے. شاید اسی زرارہ کی روایت ہے, آ کے امام سے پوچھتا مولا آپ کہتے ہیں سر کے مسح میں کچھ حصے پہ مسح کر لیں کافی ہے, پورا سر پہ مسح کرنا ضروری نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ امام نے آیت پڑھی اس مسح کی, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ, کہ یہ با سے سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ با کا معنی ہے باز,
عربی زبان میں یہ جو با آیا ہے، اس با کا ایک معنی ہے باز، یعنی فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اے فَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کے بعض حصے کا مسح کرو۔ تو یہ سکھایا ہے امام نے کہ اس طرح اجتہاد کرتے ہیں، اس طرح نتیجے نکالتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہر کسی کو نہیں بتائی ہیں، اپنے خواص اصحاب کو سمجھائی ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اجتہاد کر سکیں، ان کو مجتہد بنایا ہے امام نے۔ لہٰذا یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ طے کریں کہ کون سی روایت پر عمل کرنا ہے اور کون سی روایت کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ یہ اختلافات خود ائمہ کی طرف سے بعض اوقات آئے ہیں لحفظ جان المؤمنین، یہ ایک۔ دوسری کچھ وجوہات پہلے بھی میں نے بتائی، الفاظ ایسے ہیں آپ نے کچھ معنی سمجھا، دوسرے نے کچھ معنی سمجھا۔ اب امام نے اختلاف ڈالا نہیں ہے، لیکن سمجھنے والے تو غیر معصوم ہیں نا، سمجھنے والے تو معصومین نہیں ہیں۔ تو اب وہی والی بات ہے، میری سمجھ میں یہ آیا، میں کیسے کسی اور کی سمجھ پر اعتبار کروں؟ جب میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے میری اپنی معلومات کی روشنی میں، تو میں کبھی بھی کسی دوسرے کی سمجھ کو صحیح نہیں مانوں گا۔ تو بعض اوقات یہ ہے، بعض اوقات راوی ابن سنان نام کے دو راوی ہیں ہمارے پاس، ایک محمد ابن سنان، ایک عبداللہ ابن سنان، اتفاقاً دونوں بھائی بھی ہیں، دو راوی ہیں۔ بعض اوقات آتا ہے فلانے نے فلانے سے، اس نے ابن سنان سے، اس نے امام سے نقل کیا ہے۔ اب یہ ابن سنان کو طے کرنا ہے کہ کون سا والا ابن، کیونکہ دونوں میں سے ایک کے بارے میں بعض علماء قائل ہیں کہ وہ معتبر نہیں ہے، غالی تھا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اہل بیت کے مقام و مراتب و اس قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جو بعض لوگوں کو اس میں غلو کی جھلک نظر آتی ہے، تو وہ ان کو کہتے تھے یہ غالی ہیں۔ اور عبداللہ ابن سنان ہے، اس کو مانتے ہیں معتبر۔ تو اب یہ مجھے طے کرنا ہے کہ یہ کون سا ابن سنان ہے۔ اب اگر میرا نتیجہ فرض کریں یہ نکلے کہ یہ محمد ابن سنان ہے اور میں محمد کو معتبر نہ مانتا ہوں، تو میں کیسے اس روایت پر عمل کروں گا؟ لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلا ہو کہ یہ عبداللہ ابن سنان ہے، بھائی دونوں بھائی ہیں، ایک ہی زمانے میں ہی ہوں گے نا، ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی زمانے کے افراد ہیں، ائمہ بھی ان کو مشترکاً ملے ہیں۔ اب نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بھائی، جیسا رسول خدا اور امیر المومنین میں 30 سال کا ڈفرنس تھا، تو عربوں میں تو سلسلہ چلتا رہتا نا، 10 اور 15 بیٹے ہیں، تو پہلا کب پیدا ہوا، 15واں کب پیدا ہوا، تو ایک چانس تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ زمانے مل گئے ہوں، لیکن نارملی یہی ہوتا ہے۔ تو اب آٹومیٹکلی فتوے الگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض میں نے عرض کیا تھا کہ بعض راویوں کے نام اتنے کامن ہیں، آپ محمد ابن علی لکھیں تو آپ کو 25 نام آ جائیں گے۔ اب آپ کو اپنی مہارت سے طے کرنا ہے کہ یہ کون سا محمد ابن علی ہے جو اس روایت کی سند میں موجود ہے۔ آپ نے بھی طے کرنا ہے، اس نے بھی طے کرنا ہے، تیسرے نے بھی طے کرنا ہے، جو جیسے طے کرے گا اس کے حساب سے اس کا نظریہ بنے گا۔ کبھی معتبر بن جائے گی روایت، کبھی غیر معتبر بن جائے گی، معتبر بن جائے گی فتویٰ دے دے گا، معتبر نہیں بنے گی چھوڑ دے گا۔ سکونی ایک راوی ہے، آغا خوئی نہیں مانتے تھے اس کو، آغا خمینی مانتے تھے اس کو۔ تو مختلف چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، اور اگرچہ بیس میں معصومین ہیں، لیکن معصومین میسر نہیں ہے ہمیں کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ اب یہ مرادیں جو ہیں ہمیں خود سمجھنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ اقوال معصومین ہے، ہمارے پاس جو چیز موجود ہے حدیثوں کی شکل میں وہ اقوال معصومین ہے۔ اب امام صادق تو کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، امام کاظم فرما کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ظاہری دنیا سے۔ باقی ائمہ جن کی بھی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثلا امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، تو امام اس دنیا سے جا چکے ہیں بول کے۔ اب امام کا ایک قول میرے سامنے آتا ہے، مجھے اس قول سے نتیجے نکالنے ہیں، میرے پاس امام اس کے ساتھ میسر نہیں کہ میں امام سے پوچھوں کہ مولا آپ کی اس قول میں کیا مراد ہے، کہ کنفیوژن ہی دور ہو جائے۔ اب امام تو ہے نہیں، اس لیے اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے انہی اوزاروں کے ذریعے کام کرنا ہے جو اس دنیا میں میرے لیے میسر اوزار ہیں اجتہاد کے۔ لہذا انہی اوزاروں پر عمل کرتے ہوئے میں نتیجے نکالتا ہوں۔ ممکن ہے نتیجہ صحیح نکلا ہے، ممکن ہے غلط بھی نکلا ہے، لیکن غلط نتیجہ نکلنے کی صورت میں
کہتے ہیں معذور ہے. معذور ایک ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کا بیچارے کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہوں. یہاں پہ یہ والا معذور نہیں, یعنی اس کے پاس عذر ہے, اس کے عذر کو مانا جائے گا. یعنی اگر ایک مجتہد اپنے اجتہاد کے ذریعے سے ایک نتیجے تک پہنچا اور اتفاقاً وہ نتیجہ لوہے محفوظ پر لکھے ہوئے مسئلے کے الٹا نکل آیا, تو خدا اس کو ڈنڈے نہیں مارے گا. مخالفت تو کی اس نے خود بھی کی, یہ خود بھی اگر عمل کر رہا ہے اس مسئلے پہ تو خود بھی مخالفت کی, اور ایک بڑی تعداد مقلدین کی انہوں نے مخالفت کی, لیکن وہ بھی معذور ہیں, یہ بھی معذور ہے. اگر اس نے ایمانداری سے, دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا ایک مجتہد کو عادل ہونا چاہیے, تو عادل ہونے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے, کیونکہ اگر بے ایمانی کرے گا تو عادل کیسے رہے گا. جب آپ ایک مجتہد کو عادل مانتے ہیں تو عادل ماننے کا مطلب یہی ہے کہ وہ پوری ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے, ڈنڈی نہیں مار رہا اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں, 2 نمبری سے کام نہیں لے گا اپنی ذمہ داری کو انجام دینے سے, بلکہ پوری جو اس کی علمی صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جو نتیجہ نکلے گا وہ اسی کی بات کرے گا. وہ جو 11ویں امام کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اس کا بھی کم و بیش 4 جو پوائنٹس آئے تھے ان کو نتیجہ نکالیں یعنی کمپیکٹ کریں تو یہی چیز بنتی ہے کہ سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا ہو. ان چاروں کو بھی اگر کمپیکٹ کریں تو یہی بات بنے گی. تو یہ جو اب نتیجہ نکال رہا ہے کیونکہ اس نے پوری ایمانداری سے اپنی علمی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس غلط نتیجے تک پہنچا ہے, لہذا پروردگار عالم اس کے عذر کو مانے گا. اور آپ کا عذر بھی قابل قبول ہے کہ آپ نے اس کی تقلید کی, آپ کے لیے یہ عالم ثابت ہو گئے تھے, آپ نے ان کی تقلید کی, تو آپ کے لیے بھی عذر موجود ہے. لہذا نہ آپ کو ڈنڈے پڑیں گے نہ ان کو ڈنڈے پڑیں گے. یہ ہے اجتہاد کے حجت ہونے کا مطلب, کہ اجتہاد حجت ہے اس کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی. اس کا فتویٰ حجت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو مسئلہ مطابق نکل آیا تو اوکے, لیکن اگر مسئلہ مخالف نکل آیا تو یہ اجتہاد اس کے لیے اور تقلید ہمارے لیے ڈھال بنتی ہے قیامت کے میدان میں آتش جہنم کی نسبت. اگر یہ ڈھال ہمارے پاس نہیں ہوگی, یعنی ہم بغیر تقلید کے عمل کر رہے ہیں, تو گویا ہم بغیر ڈھال کے عمل کر رہے ہیں. جب بغیر ڈھال کے آپ میدان جنگ میں کود پڑیں بغیر ڈھال کے تو کیا ہوگا؟ بڑی خوش فہمی ہے کہ صرف زخمی ہوں گے, ایک تیر آئے گا گئے. اور آج کا زمانہ تو ویسے ہی تیروں کا نہیں ہے, وہ اپنا گولیوں کا ہے, تو گئیں. اگر آج کے جو ڈھال ہے وہ آپ وہ جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں وہ ہیں ڈھال نا آج کی, تو وہ اگر پہنی ہوئی ہے تو گولی سے بچ سکتے ہیں آپ, لیکن نہیں پہنی ہوئی تو یہ ڈھال ہے ہمارے ہاتھ میں. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس سے چڑھیں, ہم اس سے بدکیں, ہم اس کو برا بلا سمجھیں, اس کے کانسیپٹ کو اور اس کی تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو یہ آپ کو آتش جہنم سے بچانے کا ایک وسیلہ ہے. اب اگر آپ کو نہیں چاہیے وسیلہ آتش جہنم میں سے بچنے کا اور بڑا ہی شوق ہے آتش جہنم میں جلنے کا, تو بسم اللہ, راستہ کھلا ہے. اور اگر آپ آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس طرف بھی بسم اللہ, راستہ کھلا ہے, تقلید کی طرف آتے ہیں. جی اس کا تو جواب آ چکا ہے نا, کہ خود امام نے کہا کہ انا حجت اللہ علیہم, یہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہیں, ہم ان کے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہے. ان سے پوچھو آپ معصوم کی کیوں مانتے ہو, کیوں مانتے ہو آپ معصوم کی؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو حجت بنائے تبھی تو مانتے ہو نا. تو وہ اگر کسی کو حجت بناتے تو ان کی یہ بات کیوں نہیں مانتے آپ ان کی جب آپ نے معصومی کی سننی ہے تو یہ والی بات کیوں نہیں سن رہے؟ کیا اپنی مرضی کی باتیں صرف سننی ہیں جو اچھی لگیں, جو سمجھ میں آئیں, جو پسند آئیں, یہ سب سننی ہے؟ اگر ساری سننی ہے تو یہ معصوم نہیں فرمایا. کرو عمل پھر اس کے اوپر کہ یہ تمہارے لیے ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان کے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہیں. خدا نے ان کو حجت بنایا, انہوں نے ان کو حجت بنایا.
ان کو کس کے لیے حجت بنایا؟ ہم لوگوں کے لیے حجت بنایا. تو سلسلہ تو متصل ہو گیا نا.